کا اقدامی جہاد تھا، آج دفاعی بھی نہیں۔ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، باوجود کہ تم اس سے کترا رہے ہو۔ لیکن بہت ممکن ہے کہ تمہاری نہ چاہی ہوئی چیز ہی دراصل تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت کی چیز فی واقعہ تمہارے حق میں بے حد مضر ہو۔ سنو، تم تو بالکل نادان ہو، اور اللہ تعالیٰ پورا دانا و بینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا، جی تو چاہتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گو نہ چاہے۔ اس تفسیر میں جو ذکر ہوا ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ فانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ سب اقدامی جہاد کے لیے تھا۔ شام میں بھی اقدامی تھا، حمص اور یوراجما میں بھی اقدامی تھا، نہ کہ دفاعی۔ اس کے باوجود یہ بزرگ پیرانہ ساری میں نکلے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی عظیم ترین عمل ہے، اور اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی خواہش سن چکے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر قتل کر دیا جاؤں گا۔ یہ سن چکے تھے کہ جنت تو حقیقت میں تلواروں کے سائے میں ہے۔ انہیں چڑھتے سورج سے بھی زیادہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی سچائی کا یقین تھا، اسی لیے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سروں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاج سجایا تھا۔ آج حالت یہ ہے کہ اقدامی تو دور کی بات رہی، ہم دفاعی جہاد بھی نہیں کر سکتے، ان کو بھی مختلف طریقوں سے روکتے ہیں۔ اے کاش مسلمانوں پر اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لیں، اپنے اسراف کی تاریخ کو دہرائیں گے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے، ورنہ آئے دن نئی جگہوں سے مسلمانوں کے کٹنے کی، افتوں اور عصمتوں کے لیے لوٹنے کی، بستیوں کے اجڑنے کی، مساجد کے مسمار ہونے کی، بوڑھوں اور بچوں کے تڑپنے کی خبریں آتی رہیں گی۔ ان میں اضافہ تو ہوگا، وہ مظلوم ماؤں، بہنوں اور بیٹوں کی چیخ و پکار اور سسکیاں زیادہ تو ہوں گی، کم نہ ہوں گی۔ آج کشمیر، بوسنیا، یوگوسلاویا، فلپائن، فلسطین، الجزائر اور سوڈان میں طوفان برپا ہیں، تو کل اللہ نہ کرے نام نہاد امن کے دعوے داروں کے علاقوں میں بھی کیا ہے برپا ہو سکتا ہے۔ یہ جگر کو پھاڑنے والی چیخیں، یہ دل کو چیری دینے والی آہیں، یہ روح کو موم بنا دینے والی کراہیں، زندہ دفنا دینے والی سسکیاں تب ہی بند ہو سکتی ہیں جب ہم اپنے اسراف کی یاد تازہ کریں، ورنہ ہماری قسمت میں کہیں سقوط، اندرس، بخارا، سمرقندر، ترکستان، ڈھاکہ لکھے ہوئے ہیں۔ ان ڈھاکہ اور اندرس جیسے سقوطوں کو ہم تب ہی روک سکتے ہیں جب ہم اپنے نفس و خواہشات، لذتوں، آسائشوں، فانی محبتوں اور فانی دوستیوں سے روک سکیں، پھر اپنے آپ کو مسلم بنا کر تربیت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے نام پر اٹھ کھڑے ہوں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح مسلمانوں کے شاندار ماضی کو حال میں بدلتا ہے۔ لیکن اس کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جرأت و شجاعت کی ضرورت ہے۔ امام ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
سعید بن مسیب جنگ کے یہ نکے ہیں کہ ان کی ایک آنکھ پہلے ہی جنگ کی نظر ہو چکی تھی۔ ان سے کہا گیا آپ معذور ہیں؟ فرمایا نہیں۔ علیہ نے خفیف اور ثقیل ہر شخص کو نکلنے کو کہا ہے۔ اگر میں جنگ نہیں کر سکتا تو کیا ہوا، مسلمانوں کے گروہ میں اضافے کا سبب ہی بنوں گا اور ان کے پیچھے ان کے سامان کی حفاظت کروں گا۔ ابراہیم بن ادھم نے جب خبر سنی میں محسوس کیا کہ اب موت قریب ہے تو فرمایا میری کمان پر تیر چڑھا دو۔ پھر اسی حال میں انتقال فرمایا کہ وہ ان کے ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ جکڑی ہوئی تھی۔ انتقال کے بعد انہیں وہیں بلاد روم کے ایک جزیرے میں دفن کر دیا گیا۔ زہیر بن قمیر المروزی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے 40 سال سے گوشت کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں گوشت نہیں کھاتا، اور میرا عزم ہے کہ گوشت کھانے کی یہ خواہش اب رومی بیلیوں کی غنیمت سے ہی پوری کروں گا۔ قاضی عروہ ابن الحجر رحمۃ اللہ اپنے گھر میں جہاد کے لیے ہر وقت 70 گھوڑے باندھ کر رکھتے تھے۔ ابو عبداللہ بن قادوس اندلسی رحمۃ اللہ علیہ عیسائیوں میں بے تحاشا قتل کرنے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ چنانچہ جب ایک بار ایک صلیبی کے گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا کیا بات ہے، پانی کیوں نہیں پی رہا؟ کیا پانی میں ابن قادوس کی شکل نظر آ رہی ہے؟ ایک اطالوی جزر کہتا ہے عمر مختار نے 30 مہینوں میں ہماری فوج پر 423 حملے کیے یا فوج سے ٹکرایا، اس کے مجموعی مارے کے 1000 تک ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی کا یہ عالم تھا کہ ان کے سامنے سے کوئی پرندہ یا جانور نہ گزر سکتا تھا بلکہ ان کے نشانی کا شکار ہو جاتا تھا۔ مولانا یحییٰ عیسوی رحمۃ اللہ علیہ نے زندانوں کو آباد کیا۔ احمد بن حنبل کی یاد تازہ کر دی۔ پہرے داروں کی جب ڈیوٹی ختم ہوتی تو رو پڑتے کہ کس بزرگ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ 1857 کی تحریک آزادی کی وجہ سے مدرسہ و مکان مسمار کر دیے گئے، جبکہ خود زندانوں کے مہمان بنے۔ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ جو مجاہدین کے اجلاس منعقدہ کولکتہ میں خفیہ شریک ہوئے۔ مولانا جعفر علی رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ قائم تھے۔ مجاہدین کے مرکز مسجد چینیہ نوائی لاہور کے خطیب رہے۔ مرزا قادیانی کو سب سے پہلے کافر کہنے کا تحفہ دینے والے یہی مرد مجاہد تھے۔ شیخ جمیل الرحمن افغانی شہید رحمۃ اللہ علیہ وہی تھے جنہیں روس اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود جہاد کے راستے سے نہ ہٹا سکا، جنہوں نے افغانستان کے صوبہ قندھار کو سب سے پہلے آزاد کروا کر وہاں امارت اسلامی قائم کی تھی، لیکن کفر و طاغوت نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے انہیں شہید کروا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذکی الرحمن یخوی حفظہ اللہ تعالی، جن سے آج انڈیا کا کفر کانپتا ہے اور ان کے بھائی کہتا ہے اس رنگے مجاہد کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ یہ مجاہدین لشکر طیبہ ہیں جو پیر پنجال کی پہاڑیوں پر فوج کو دیکھ کر نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو دہشت سے
کئی فوجیوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ ویسن ہنٹیا اپنی کتاب ہمارے ہندوستانی مسلمان میں لکھتا ہے، وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کسی غیر مسلم حکومت کی اطاعت قبول نہیں کر سکتے۔ ان کے یہ صرف دو راستے ہیں، یا تو وہ غیر کو ملک بدر کر دیں یا وہ خود ملک سے ہجرت کر جائیں۔ شریعت اسلامی کی روح سے ہر مرد و عورت اور بچے کا پہلا فرض یہ ہے کہ کافر حکمرانوں کی بیک کاری کرے اور انہیں ملک سے باہر نکال دے۔ پٹنہ کا مرکز وہابیوں کا ہمیشہ یہ تبلیغ کرتا ہے، اسی پر زور دیتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ کافروں کے ساتھ جہاد کریں یا اس زمین سے ہجرت کر جائیں، کیونکہ کوئی سچا دیندار اپنی روح کو خراب کیے بغیر اس حکومت کا طاغوت و کفر کا وفادار نہیں رہ سکتا۔ جو لوگ جہاد یا ہجرت سے منع کرتے ہیں وہ دل کے منافق ہیں۔ بہترین وہابی وہ ہے جو نہ کسی سے ڈرے نہ رحم کھائے، اس کی زندگی کا راستہ صاف ہے، کسی کی تحریر یا تشدید اس کو اپنی راہ سے منحرف نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ مسلمانوں کے انتہائی بڑے دشمن کے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد میں ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے بعثت سے وصال تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار منافقین وغیرہ سے رویہ کیا رہا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو وحی نازل کی وہ یہ تھی، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آغاز نبوت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس وحی کو دل میں پڑھا کریں، دوسروں تک اس کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اس طرح کی وحی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت عطا فرمایا۔ یا ایھا المدثر کے ارشاد سے رسالت کا منصب عطا ہوا۔ بعد میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، چنانچہ آپ نے اپنی قوم کو ڈرایا، پھر آس پاس کے لوگوں کو ڈرایا، پھر آگے بڑھ کر تمام عربوں کو ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد تقریباً 13 سال تک دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے رہے۔ اس عرصے میں نہ جنگ کی اور نہ ہی جزیہ لیا، بلکہ آپ کو یہی حکم ملتا رہا کہ ہاتھ روکے رکھیں، صبر سے کام لیں اور عفو و درگزر کو شعار بنائیں۔ پھر آپ کو ہجرت کا حکم ملا اور قتال کی بھی اجازت دی گئی۔ پھر یہ حکم ملا کہ جو آپ سے جنگ کریں آپ ان سے جنگ کریں، یہاں تک کہ دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا۔